پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، اللہ کی کتاب لے کر آئے ہیں، قرآن لے کر آئے ہیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وہ رسول جو نبی بھی ہے، امی بھی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی ایک صفت امی ہے۔ امی کا یہ مطلب نہیں کہ ان پڑھ ہے، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے امی کا۔ ام القرآ مکہ کو کہا جاتا ہے، مکہ کا ایک نام ام القرآ ہے، تو پیغمبر علیہ السلام کی نسبت ہے ام القرآ کی طرف، مکے کی طرف نسبت ہے، اس لیے آپ کو امی نبی کہا جاتا ہے، امی رسول کہا جاتا ہے۔ ورنہ سورہ اعراف کے اسی مقام پر آپ دیکھ لیجئے، اللہ فرماتے ہیں یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ یہ رسول، یہ نبی جو ہے، یہ جو امی ہے، جو ام القرآ کی طرف جس کی نسبت ہے، یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتا ہے، معروف کا حکم دیتا ہے، اور منکر سے اور برائی سے لوگوں کو منع کرتا ہے، اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو بیان کرتا ہے اور حرام کردہ چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ چیزیں حرام ہیں۔ جو آدمی معروف کا حکم دے، منکر سے روکے، حلال اور حرام کو بیان کرے، وہ ان پڑھ ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، وہ کبھی ان پڑھ نہیں ہو سکتا۔ میرا ایمان ہے کہ پیغمبر علیہ السلام جب آئے، جو ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ بھی پیغمبر علیہ السلام کی صحبت میں آنے کے بعد امت کے رہنما، رہبر اور مقتدی بن گئے، امام بن گئے۔ اللہ نے ان کو پیغمبر علیہ السلام کی وجہ سے امام اور رہنما بنا دیا، بڑے بڑے فقہا بن گئے، وہ بڑے بڑے مجتہدین بن گئے، ائمہ بن گئے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کا پہلا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام پر ہم نے ایمان لانا ہے، یہ تصدیق کرنی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، آپ کی اطاعت کرنا ہم پر فرض اور لازم ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا دوسرا حق یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ سورہ حشر میں اللہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام تمہیں جو احکامات دے اس پہ عمل کرو، اور جن جن چیزوں سے تمہیں منع کرے ان سے باز رہو، ان سے رک جاؤ۔ تو اللہ نے پیغمبر کی اطاعت کو لازم کر دیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں دعویٰ ہے اللہ سے محبت کا تو فاتبعونی، میرے پیغمبر کی اتباع کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی اتباع اور اس کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام کا دوسرا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کریں، اور محبت کیسی کرنی چاہیے؟ کتنی محبت کرنی چاہیے؟ اتنی محبت کہ وہ محبت اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہو، بیوی سے بھی زیادہ ہو، ماں باپ سے بھی زیادہ ہو، بہن بھائیوں سے بھی زیادہ ہو، دوستوں سے، رشتہ داروں سے، مال دولت سے، جائیداد سے، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اللہ کا رسول اس کو اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ جس دن ہمارا یہ ایمان بن جائے کہ اللہ کے رسول ہمیں ہماری اولاد سے، ہمارے رشتہ داروں سے، ہمارے ماں باپ سے، ہمارے دوستوں سے، ہمارے وطن سے، ہمارے مال اور جائیداد سے، بلکہ ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز اور پیارے ہیں، اس وقت ایمان کامل ہوگا، ایمان کی تکمیل تب ہوگی۔ خود اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، اور نبی کی جو بیویاں ہیں، نبی کی جو ازواج مطہرات ہے وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام کا تیسرا حق کیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے حد درجہ محبت کرنی ہے، اتنی محبت کرنی ہے کہ اتنی محبت اپنی جان سے بھی نہ ہو۔ پیغمبر علیہ السلام کا چوتھا حق یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے، عزت کرنی ہے، آپ کا احترام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے لاڈلے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے، آپ اللہ کی توحید کو بیان کرنے والے ہیں، آپ اللہ کی توحید کو بتانے والے ہیں، ایمان والوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں، اور جو کافر ہے، منکر ہے، ان کو آپ ڈراتے ہیں شفقت کے ساتھ۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ یہ صحابہ جو ہے، یہ لوگ جو ہے، یہ ایمان لائے کس پر؟ اللہ پر۔ اللہ نے لوگوں سے فرمایا تم نے ایمان کس پر لانا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے رسول پر لانا ہے۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پیغمبر کی عزت بھی کرنی ہے، پیغمبر کی شان بھی بیان کرنی ہے، پیغمبر کی عظمتیں بھی بیان کرنی ہے۔ ایک آدمی اگر پیغمبر کی سیرت کو نہیں پڑھتا، ایک آدمی پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتا، وہ پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو صحیح معنوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ہم نے تو کافروں کے جو بڑے ہیں ان کا مطالعہ کیا ہے، جو دنیا کے لحاظ سے بڑے لوگ گزرے ہیں ہم نے ان کا مطالعہ کیا ہے۔ ہم تو ان کے نام لیتے ہیں جو بڑے بڑے اداکار ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، سیاستدان ہیں، بڑے بڑے اداکار ہیں، ہم تو ان کے پیروکار نظر آتے ہیں ظاہری اعمال سے، ظاہری کرتوت سے۔ ہمارے ظاہری اعمال کو دیکھا جائے، ہماری گفتار کو دیکھا جائے، ایسا نہیں لگتا کہ ہم پیغمبر علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اغیار کے پیروکار ہیں۔ حالانکہ ہمیں حکم یہ دیا گیا تھا کہ ہم نے اتباع کس کی کرنی ہے؟ پیغمبر کی کرنی ہے۔ ہم نے عزت کس کی کرنی ہے؟ ہم نے پیغمبر کی عزت کرنی ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کا چوتھا حق کیا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی عزت کرنی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی تعظیم کرنی ہے، توقیر کرنی ہے۔ آج بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ جو پیغمبر علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بظاہر کلمہ گو بھی ہے، بظاہر کلمہ بھی پڑھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ملحد قسم کے لوگ ہیں، یہ دہری اور بے دین قسم کے لوگ ہیں، ان کے دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ چاہے کوئی مسلمان کیوں نہ ہو، اگر اس نے پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، توہین کی ہے، اس کا اسلام سے تعلق باقی نہیں رہتا۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی غیر دانستہ طور پہ، نہ سمجھتے ہوئے اس کی زبان لڑکڑا گئی اور زبان پہ ایسے الفاظ ادا ہو گئے کہ جس سے پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی سمجھ میں آتی ہے، اگر اس کو تنبیہ کر دی جائے یا وہ خود متنبہ ہو جائے، اس کو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ فوراً توبہ نہیں کرے گا، اپنی اس بات پہ اڑ جائے گا، اس توہین اور گستاخی پہ اڑ جائے گا، تو اسلام سے تعلق ختم ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے اس کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی توہین نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنی ہے؟ تعظیم کرنی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی نہیں کرنی ہے، بلکہ توقیر کرنی ہے، عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے۔ اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند بھی نہیں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس لہجے میں، جس آواز میں بات کر رہے ہیں، تم نے اپنی آواز کو اس سے ہلکا رکھنا ہے، اپنی آواز کو دبانا ہے، کہیں پیغمبر کی آواز سے تمہاری آوازیں بلند نہ ہو جائیں۔ آج بھی روضہ رسول پر اگر کوئی شخص موجود ہے، پیغمبر علیہ السلام کے روضے پر موجود ہے، آج بھی اس ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آج بھی وہ اپنی آواز کو پیغمبر علیہ السلام کے روضے پر بلند نہ کریں، درود پڑھے، سلام پیش کرے، سلام تو پیش کرنا چاہیے روضے پر، درود تو پڑھنا چاہیے، درود اور سلام تو روضے پر پیش کرنا چاہیے، لیکن بلند آواز سے نہیں۔
ایسا نہ ہو کہ آپ چلا چلا کر زور زور سے درود و سلام پیش کرنا شروع کر دیں پیغمبر کے روزے پر، ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے، گستاخی ہو سکتی ہے پیغمبر کی۔ تو اندازہ لگائے جس پیغمبر کے سامنے بلند آواز سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے اللہ تعالی انسان کے سارے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ تو جو دانستہ طور پہ، سمجھتے ہوئے، ارادی طور پہ، قصدن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پیغمبر علیہ السلام کی شان میں کلمات توہین کہے گا، تو آپ بتائیے اس کی کیا حالت ہوگی؟ اس کا ایمان باقی رہے گا؟ کبھی اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے پیغمبر علیہ السلام کی سواری کی توہین کی، پیغمبر علیہ السلام کی سواری کا تذکرہ بے ادبی کے ساتھ کیا، توہین آمیز لہجے کے اندر کیا، یہ آدمی بھی گستاخی کا مرتکب قرار دیتا ہے، مرتکب قرار دیا جائے گا۔ پیغمبر کی سواری کی بھی گستاخی نہیں کرنی ہے، پیغمبر کے لباس کی بھی گستاخی نہیں کرنی ہے، پیغمبر کے شہر کی گستاخی نہیں کرنی ہے۔ اتنا ادب ہے پیغمبر علیہ السلام کا، اتنا احترام ہے، اتنی عزت ہے، اتنی جو ہے تعظیم ہے پیغمبر علیہ السلام کی۔ کبھی گفتگو کرتے ہیں ڈر لگتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے کہیں زبان لڑکڑا نہ جائے، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ زبان پر نہ آ جائے جس سے پیغمبر کی تنقیص نہ ہو جائے، پیغمبر کی کہیں شان گھٹ نہ جائے، کہیں پیغمبر علیہ السلام کی شان میں کمی نہیں آتی، لیکن ایسا جملہ ادا ہو جس سے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہو کہ پیغمبر کی شان کو کم کیا جا رہا ہے، تو اس سے انسان کا اپنا ایمان برباد ہو جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کی شان میں رتی برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور پیغمبر علیہ السلام کا ایک حق یہ بھی ہے، پیغمبر علیہ السلام کا پانچواں حق یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کا دفاع بھی کرنا ہے ہمیں۔ آپ کی ذات کا، آپ کی صفات کا بھی ہم نے دفاع کرنا ہے، آپ کی ازواج مطہرات اور پاک بیویوں کا بھی ہم نے دفاع کرنا ہے، اور آپ کے صحابہ اور اہل بیت کا بھی ہم نے دفاع کرنا ہے۔ ان سب کا دفاع یہ پیغمبر علیہ السلام کا دفاع ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے دفاع کے اندر ہماری جان جاتی ہے چلی جائے، ہمارا مال جاتا ہے چلا جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر حرف نہیں آنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی امت کے ساتھ بھی محبت کی جائے۔ پیغمبر علیہ السلام کی امت سے محبت کرنا یہ بھی پیغمبر علیہ السلام کے حق میں شامل ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان پر درود پڑھا جائے، سلام بھیجا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ پر درود بھی پڑھا جائے، درود بھی بھیجا جائے، اور آپ پر سلام بھی بھیجا جائے۔ تو بہرحال پیغمبر علیہ السلام کے یہ چند حقوق ہے، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ ہمارے فرائض ہیں، یہ ہماری ڈیوٹیاں ہیں۔ سب سے پہلے پیغمبر پر ایمان لانا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، اللہ فرماتے ایمان لانا ہے کس پر؟ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر۔ نمبر 2، پیغمبر کی اطاعت کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرنا اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرنا۔ نمبر 3، پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایمان میں تکمیل پیدا نہیں ہو سکتی، ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اللہ کا رسول تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ خود اللہ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں پر ان کی جانوں کا اتنا حق نہیں جتنا کہ اللہ کے رسول کا حق ہے۔ ایمان والوں پر جان کا حق ہے کہ نہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ سونا بھی چاہیے اس لیے کہ آنکھ کا بھی حق ہے، بیوی بچوں کو وقت دینا چاہیے اس لیے کہ ان کا بھی حق ہے۔ تو انسان پر اپنا بھی حق ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو آپ کا حق سب سے زیادہ ہے، اولاد سے بھی زیادہ ہے، مال سے بھی زیادہ ہے، ماں باپ سے بھی زیادہ ہے، خود اپنی جان سے بھی زیادہ ہے۔
نمبر 4 پیغمبر کی تعظیم کرنی ہے، پیغمبر کی توقیر کرنی ہے، عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے. پیغمبر کے روضے پر موجود ہے، اونچے الفاظ سے جو ہے درود اور سلام بھی پیش نہیں کرنا ہے. پیغمبر کے شہر میں موجود ہے، مدینہ میں موجود ہے، وہاں بے ادبی بھی نہیں کرنی. کہیں ایسا نہ ہو پیغمبر علیہ السلام کی شان کے اندر گستاخی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے. اور نمبر 5 یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہے. ہم نے پیغمبر علیہ السلام کا دفاع کیا ہے؟ آپ کی ذات کا بھی دفاع کرنا ہے، آپ کی ازواج کا بھی دفاع کرنا ہے، آپ کے صحابہ کا بھی دفاع کرنا ہے. اور پیغمبر علیہ السلام کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی جو امت ہے اس امت سے محبت کرنی ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ان پر درود پڑھا جائے، سلام بھیجا جائے. یہ ساری باتیں ہمارے اندر کیسے آئے گی؟ جب ہمیں فکر ہوگی، اللہ کے رسول سے محبت ہوگی. جب محبت ہوگی تو اطاعت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. اور اطاعت جب انسان کے اندر آ جائے، اصل مقصود یہی ہے. قرآن انسان سے تقاضا ہی اسی بات کا کرتا ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگ جائے. اور اللہ کے رسول کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے. اللہ نے نبی کی جو اطاعت کا حکم دیا ہے یہ اصل میں اللہ کی اطاعت ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت میں لگ جائے. قرآن کا اصل موضوع ہی یہ معلوم ہوتا ہے، قرآن کا مضمون یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے یہ اطاعت میں لگ جائے، یہ فرما برداری میں لگ جائے. تو اصل چیز ہے فرما برداری. جس کمپنی کا ملازم فرما بردار ہوتا ہے وہ 30 سال وہاں گزار دیتا ہے، اور جس کی طبیعت کے اندر بغاوت ہوتی ہے وہ 1 سال بھی وہاں نہیں ٹک سکتا. باغی مزاج لوگوں کو مالک کمپنی کا جو ہے وہ روکنے نہیں دیتا، اس کو نکال دیا جاتا ہے. اسی طرح جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلت اٹھاتا ہے، آخرت کے اندر بھی رسوائی اس کا مقدر ہوتی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی کامیابی اور سرخروئی ملتی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوتا ہے. اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا بن گیا، اس کو پھر مخلوق کی پرواہ نہیں ہوتی ہے.